جائے گا اور جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ اور حضرات وقت فرصت ہے اب ذکر خالق کریں۔ بڑی پیاری بات کہ یہ شاعر نے، لکھنے والے نے کمال کر دیا ہے، بے شک بے شک، کہ وقت فرصت ہے اب ذکر خالق کریں، آگے فرصت کا کوئی بھروسہ نہیں، بے شک، آگے فرصت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہماری جو زندگی ہے وہ 3 حصوں میں ہم بانٹ لیں۔ جب بچپن کی زندگی ہم نے کام کا کھیل کود میں گزار دی، جب تک بچہ ہوتا نا اسے یہ پتہ نہیں ہوتا مجھے کرنا کیا ہے، ساری چیزوں سے زیادہ اگر وہ پسند کرتا ہے تو کھیل کو کرتا ہے، سب سے زیادہ کوئی چیز محبوب ہے تو اسے اپنے بچپن کے دوست ہیں پتہ چلا۔ جب تک بالغ ہوا وہ ساری کی ساری زندگی ہم نے کھیل کود میں گزار دی ہے، اور جب ہم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، جب ہم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، اس لائق ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کر دیا، اللہ نے ہمارے اوپر روزے کو فرض کر دیا، اگر مال دیا تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور زیادہ مال دیا تو ہم صاحب استطاعت بن گئے۔ تو ہم جب یہ وقت آتا ہے اور اس عمر کے حصے میں پہنچتے ہیں تو لوگوں ہم اسے دنیاوی کام کاج میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ وہ وقت ایسا تھا کہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تو جوانی کا جو کام ہوتا ہے وہ سارا کا سارا دنیا والے پسند کرتے ہیں، اور جب دنیا والے پسند کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ بھی جوانی کی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ لیکن اس وقت ہمیں عبادت یاد نہیں آتی، اس وقت ہمیں مسجد کے دروازے یاد نہیں آتے، اس وقت ہمیں یہ باتیں خیالوں میں نہیں آتی ہیں۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ وقت فرصت ہے اب ذکر خالق کرے، آگے فرصت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر، یہ تجربے کی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جس مسجد میں جاؤ گے اکثر و بیشتر سفید داڑھی والے نظر آتے ہیں، جس مسجد میں جاتے ہیں لوگ بوڑھے نظر آتے ہیں۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بڑھاپے پر جا کر کے ہمارے پر نمازیں فرض ہو رہی ہیں۔ اللہ اللہ، اتفاق سے امام صاحب مل گئے آپ کو قاری اسلام جیسے، یہ بڑے جوان آدمی ہیں، بڑے تیز ترار آدمی ہیں، حالات کا جائزہ یہی ہے، ایسے تقاضا یہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ امام سجدے میں ہے اور مقتدیوں کا یہ حال ہے کہ وہ ابھی رکوع سے بھی نہیں اٹھ پائے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا دیکھتے ہو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں یہ سب کے لیے نہیں بلکہ اکثر و بیشتر ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے کہ اللہ نے 4 بیٹے دیے کسی کو، 4 بیٹے ملے اور 4 بیٹوں کی شادیاں کر دی، اب ان کی بیویاں گھروں میں آ گئی، ہماری جو 4 بھائی تھی نا وہ بیٹھک پر پہنچ گئی، بیماری لگ گئی، کھانسی ہو رہی ہے، کھانس رہے ہیں، بیگم کہہ رہی ہے دیکھو جی تمہارا ابا یہ پریشان کرتے ہیں، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی چارہ نہیں، چلو مسجد کے اندر چلو، حالانکہ بڑھاپے میں جا کر کے بھی اللہ نے عبادت دی ہے، وہ ہدایت دی ہے تو بڑی غنیمت کی بات ہے کہ بڑھاپے میں جا کر کے ہم نماز پڑھ لیں، لیکن کئی مرتبہ مجبوریوں میں جا کر کے ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، اور لوگوں کیوں؟ اللہ اکبر، کہ وقت فرصت ہے اب ذکر خالق کریں، آگے فرصت کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں حضرت اسرائیل کب آ جائیں، پتہ نہیں حضرت اسرائیل کب آئیں اور آنے کے بعد میں ہماری روح کو لے کر کے چلے جائیں۔ آؤ جوڑو الفت خدا پاک سے، جنگ کی الفت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، محبت کرنی ہے تو دنیا سے نہیں، محبت کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیجئے، محبت کرنی ہے تو قرآن عظیم سے کیجئے، محبت کرنی ہے تو مسجدوں سے کیجئے، محبت کرنی ہے تو نمازوں سے کیجئے، محبت کرنی ہے تو قرآن پاک سے کیجئے، کتنا بھی قریبی دوست کیوں نہ ہو، کتنا بھی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، یہ ساری کی ساری محبتیں، یہ ساری کی ساری انستیں سب قبر کے پہلے رہ جاتی ہیں، اور جب قبر میں جاتے ہیں تو یہ محبتیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، اور کوئی محبت کام آتی ہے تو اپنے نبی کی محبت کام آتی ہے، کوئی محبت کام آتی ہے تو قرآن کی محبت کام آتی ہے، کوئی محبت کام آتی ہے تو آدمی کی اپنی نمازوں کی محبت کام آتی ہے۔ اس لیے شاعر اسلام نے کہا تھا کہ آؤ جوڑے الفت خدا پاک سے، جب کی الفت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا ہے کسی کی دنیاوی محبت کا یقین؟ ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے محبت کرنے والے دیکھ لیے کہ ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے، ذرا سی پریشانی ہے تو میرا نہیں، میں تیرا نہیں، تیری مرضی کے خلاف میں نے کام کر دیا، کیسا دوست ہے؟
لیکن قرآن سے محبت کر لو گے، رسول سے محبت کر لو گے، نماز سے محبت کر لو گے، اپنے دین سے محبت کر لو گے، یہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، حشر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ہمیں چھوڑنی ہے، جہاں قبر کے اندر پتہ نہیں کتنے برسوں تک ہمیں رہنا ہے۔ اللہ اکبر، وہاں کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور بڑی پیاری بات کہی تھی کہ روح شداد کی جب نکالی گئی، شیر باغ ایرن کی نہ اس کو ملی، ہاتھ ملتا گیا، اللہ اکبر یہ کہتا گیا کہ ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج حالات کا جائزہ لو تو صحیح، ہم اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں۔ دولت کے نشے میں ہم اتنے پھولتے چلے جا رہے ہیں، ہم آخرت کو بالکل بھلاتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہاں ہمیں دنیا سے جانا بھی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح کہ ناز کتنا تھا دولت پہ، قارون کو بھول بیٹھا تھا وہ دینوں ایمان کو۔ اللہ اکبر، اتنی دولت، اتنی دولت، اتنی دولت۔ تاریخ میں آتا ہے، علماء کی زبانی ہم نے سنا ہے کہ پوری روئے زمین پر اگر جو ریت ہے اور اس ریت کے اندر جو ذرات ہیں وہ ساری کی ساری دولت قارون کی ہے۔ اتنا بڑا پیسے والا، اتنا بڑا دولت مند وہ دنیا کے اندر نہ رہا۔ ہمارے آپ کے پیسے کی تو کوئی لیمٹ ہو سکتی ہے، کوئی حد ہو سکتی ہے، ہم پھر بھی اترا کر چل رہے ہیں، دوسروں کو اپنی نظروں سے گرا کر کے چل رہے ہیں۔ قارون کی زندگی کو پڑھو تو صحیح، اس کے حالات کا جائزہ لو تو صحیح۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایسی آیت ہے، یہ آیت یاد نہیں، اس کا ترجمہ بھی یاد ہے، میں نے بعد میں کہا، آپ نے پہلے کہہ دیا ہے کیونکہ مشہور اتنی ہے اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ، پوری دنیا جانتی ہے۔ یہی تو قرآن عظیم کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس آیت پر پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر آ گئی ہے، پوری دنیا۔ الحمدللہ ہم تو داڑھی والے، ٹوپی والے اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم تو، ہمارا تو یقین ہے کہ موت برحق ہے، موت آنی ہے۔ لیکن لٹیا والوں سے اگر پوچھو گے، کہو گے کہ موت آئے گی، وہ کہے گا مولانا بڑی عجیب بات کرتا ہے، موت سے کس کو بچنا ہے؟ لٹیا والا، داڑھی والا، ٹوپی والا، چٹیا والا، سارے کے سارے، ہر ایک آدمی مانتا ہے کہ ہاں موت برحق ہے، موت یقینی ہے، موت آنی ہے۔ اب جب موت آنی ہے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ تو بتا کہ موت کی تو نے تیاری کیا کری ہے؟ جب تو جانتا ہے کہ موت آنی ہے، کہ ہاں یہ دنیا ہمیں چھوڑنی ہے، یہ بھائیوں کا ساتھ ہم سے چھوٹ جائے گا، ماں کا ساتھ ہم سے چھوٹ جائے گا، بڑے پیار کرتی ہے میری بہن مجھے، وہ آج ایک نہ ایک دن سے چھوٹ جائے گی، لیکن اللہ اکبر، تو جانتا ہے کہ موت آئے گی، قبر کے اندر ہمیں جانا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کیا کری ہے، قبر کی تیاری کیا کری ہے؟ دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھو تو صحیح، کوئی بھی آپ کام کرو گے اس کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ابھی جسپور آپ جاؤ گے، کم سے کم سائیکل کا سہارا لو گے، یہ نہیں ہے موٹر سائیکل کا سہارا لو گے، وہ نہیں ہے اور آگے جس سواری کا سہارا لو گے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جسپور پہنچنا ہے اور آگے چلے ہم مراد آباد کے لیے، تو ہم نے بائک اٹھائی اور بائک اٹھانے کے بعد میں مراد آباد پہنچ گئے۔ پتا چلا اس کے اندر کم سے کم 150 روپے کا تیل ڈالنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم مراد آباد پہنچیں گے۔ اور آگے چلو کہ اگر دہلی کے لیے، اللہ اکبر، دہلی کے لیے ہم اور تیاری کر رہے ہیں، اپنی بیگم سے کہیں بیگم ہمیں دہلی جانا ہے، کہا ایک جوڑی کپڑے بھی ہمارے ساتھ رکھ دو، کچھ پیسے بھی ہمیں زائد دے دو تاکہ ضرورت پیش آنے پر وہ ہمارا کام چل سکے۔ اللہ اکبر، اور لوگوں اور آگے بڑھو۔ اب دیکھو تو صحیح، ایک آدمی سعودی کمانے کے لیے جا رہا ہے 2 سال کے لیے، کتنی تیاری کرتا ہے، حالانکہ ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے، سبحان اللہ، جب حج کے ہم درخواست لگاتے ہیں اور جب منظوری آتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور جیسی منظوری آئی ہے تب سے اس نے تیاری کرنا شروع کر دی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ حج کی درخواست منظور ہو گئی ہے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جسپور جا رہے ہیں تو اس کے لیے تیاری ہے، مراد آباد جا رہے ہیں اس کے لیے تیاری ہے، دہلی جا رہے ہیں اس کے لیے تیاری ہے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے تیاری ہے۔ مراد آباد سے صبح سے شام تک واپس آ جاؤ گے، دہلی سے واپس آ جاؤ گے، حج کر کے 40-42 دن کے اندر واپس آ جاؤ گے، کمانے کے لیے جا رہے ہو 2 سال کے اندر واپس آ جاؤ گے، اللہ اکبر۔ لیکن ایسا بھی تو سفر کرنا ہے، جو اس سفر پر گیا ہے آج تک کبھی واپس نہیں آیا ہے۔ کون سا سفر ہے؟ یہی تو موت کا سفر ہے، یہی تو آخری سفر ہے۔ یاد اتنا حقیقی سفر ہو، آج ہم اسے اتنے مایوس ہوئے بیٹھے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس سفر کو ہمیں طے کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔
सुभान अल्लाह। आलम तसव्वुफ में मैंने सोचा, मेरे नबी ने फरमाया कि मौत को ज़्यादा याद क्या करो, बहुत ज़्यादा याद क्या करो। या रसूल अल्लाह, मौत को हम याद करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? मेरे नबी की कोई सुन्नत ऐसी नहीं कि जिसमें के सैकड़ों सैकड़ों हिकमतें ना हो। रसूल का कोई कौल ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर हज़ारों हिकमतें ना हो। अपने इल्म के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब मेरे नबी ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो, अल्लाह अकबर, 50 सवाल मेरे करा कि या रसूल अल्लाह, हम मौत को कसरत से याद करेंगे, मौत को बहुत ज़्यादा याद करेंगे, फ़ायदा क्या होगा? तो आप इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम मौत को याद करोगे ना, जब तुम मौत को अपने ज़हन में बसा करके रखोगे तो यकीनन गुनाहों से दूर होते रहोगे, बुराइयों से बचते रहोगे। जब तुम सोच ये इरादा करके जाओगे, चलो किसी का माल चुरा करके लाते हैं, रात की तारीकी में, रात का सन्नाटा है, कोई हमें देख नहीं रहा कि हाँ हाँ चलो चोरी के लिए चलते हैं, लेकिन दिल में ख्याल आ गया कि कहीं हजरत इस्राइल ना आ जाए, और हजरत इस्राइल का ख्याल आ जाएगा तो बताओ क्या वो चोरी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। यकीनन अजान का वक्त हो रहा है, और जब दिल में ख्याल आया कि हाँ हाँ बिस्तर पर तो मजे आ रहे हैं, लेकिन दिल में ये ख्याल आ गया कहीं हजरत इस्राइल ना आ जाए, मौत ना आ जाए, तो नमाज के लिए फौरन चला जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अल्लाह अकबर, जरा हालात का जायजा लो। यकीनन मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मौत को कसरत से याद क्या करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो आदमी 20 मरतबा मौत को याद कर लेता है, क़यामत के दिन शहीदों को तरह उसका 14 मरतबा अता फरमा दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल की बारगाह में अरीज़ा पेश किया था, या रसूल अल्लाह, शहीद के मर्तबे के बराबर भी कोई मर्तबा होगा किसी का? तो नबी ने फरमाया हाँ, जो 24 घंटे के अंदर सिर्फ 20 मरतबा मौत को याद कर ले। यार शहीद का मर्तबा क्या होता है? खून देना पड़ता है उसके लिए, खून के कतरे बहाने पड़ते हैं, जान देनी पड़ती है। लेकिन मौत एक ऐसा लफ्ज है कि मौत को याद करने से ही अल्लाह तबारक व तआला वो सवाब हमें अता फरमाता है। लेकिन हमें मौत का ख्याल नहीं आता। मौत तो आएगी, बरहक आएगी, यकीनी आएगी, लेकिन दुआ क्या करें कि मौत अच्छे अंदाज में आए, अच्छे तरीके से के आए। वरना याद रखो, आज हम ये तो जानते हैं कि मौत आएगी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मौत बुरे हाल में आ जाए। अल्लाह अकबर, उस वक्त कौन बचाएगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा जरा देखो तो सही, आका ने फरमाया, प्यारे रसूल के हाथ में रेशमी कपड़ा, और आका फरमाते हैं कि ये जो रेशम का कपड़ा है ना, इसे कांटेदार झाड़ पर डाल दो, और जब कांटेदार झाड़ पर डालने के बाद में उसे पल्लू पकड़ करके खींचोगे तो जरा बताओ तो सही, हम देहात में रहने वाले ना जाने कितने कांटेदार झाड़ें आपने देखी होंगी, और कांटे कांटे और रेशम का कपड़ा, और उसे पकड़ करके खींचा जाए तो अकल कहती है कपड़ा पास पास हो जाएगा ना, कपड़ा तार तार हो जाएगा। अल्लाह पर रसूल इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन कि जब गुनाहगारों की रूह, सियाकारों की रूह, बदकारों की रूह निकाली जाती है तो उसका हाल ऐसे ही हो जाता है जैसा इस कपड़े का हो जाता है। अल्लाह पर कौन सी माँ होगी कि जब किसी के लाल पर ऐसा अज़ाब दिया जाए वो बर्दाश्त कर लेगी? कौन सा बाप होगा, हाँ हाँ मेरे बेटे को इतनी सख्त अज़ाबात दिए जा रहे हैं वो बर्दाश्त करेंगे? कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन गुनाहों की वजह से अगर ऐसा हुआ तो ये सारा का सारा बर्दाश्त करना पड़ता है। अभी मेरे पैर के अंदर कांटा चुभ जाए ना तो मेरी माँ का कलेजा मुंह को आ जाता है, भाई तड़प परेशान हो जाता है, अब्बा तड़प जाते हैं कि हाँ मेरे बेटे के पैर में कांटा चुभ गया है, कि हाँ हाँ ये तो दुनिया का कांटा है, इसका क्या है, ये तो निकल जाएगा। लेकिन गुनाह की वजह से, नमाजों की नमाजें छोड़ने की वजह से अगर कब्र के अंदर अज़ाब होने लगा तो बताओ तो सही उस वक्त हाल क्या होगा। आज अज़ानें हो रही है, बड़ी बेदर्दी से हम नमाजें छोड़ते चले जा रहे हैं। अज़ानें हो रही है, हमें ख्याल ही नहीं होता कि हमें नमाज अदा करनी है या नहीं करनी है। अल्लाह अकबर, देखो तो सही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक फरिश्ता जो आंखों से अंधा, कानों से बहरा, कब्र के अंदर बंदे के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। एक गुर्ज मारेगा 70 गज जमीन के नीचे, अपनी जबान में कहिए गुर्ज को एक हथौड़ा मारेगा 70 गज जमीन के नीचे, फिर निकालेगा, फिर मारेगा, फिर निकालेगा, फिर मारेगा। पूछा कब तक मारेगा? कहा कयामत तक मारता रहूंगा। वजह क्या होगी कि ये नमाज को छोड़ता था, नमाज ही नहीं था, नमाज
پڑی تھی اس لیے وہ مارے گا۔ اللہ اکبر! کیا یہ ہم من گھڑت سناتے ہیں؟ کیا یہ کتابوں کے اندر نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ جو ایسا نہیں ہو سکتا یقینی طور سے ایسا ہوگا؟ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہم نمازوں کو چھوڑ لیں، موت تو آئے گی، موت تو آ جائے، ابھی آ جائے، لیکن ایمان کے ساتھ میں موت آئے، اچھی موت آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں دیکھو تو صحیح، نبی نے ارشاد فرمایا قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبروں پر جاؤ گے تمہارے دلوں میں خیال آئے گا کہ اس قبر کے اندر میں نے اپنی ماں کو دفن کیا، اس قبر کے اندر اپنے باپ کو دفن کیا، اس قبر کے اندر پرازیت کو قبر کی دفن کیا، اور اسی قبر کے اندر انہی گڑھوں کے اندر ایک نہ دن مجھے بھی آنا ہے۔ تو جب تم قبرستان جاؤ گے، موت کو یاد کرو گے، قبروں کی زیارت کرو گے، تو دل میں خیال آئے گا کہ ہاں اس کے اندر میرا خاندان دفن ہے اور مجھے بھی اسی قبر کے اندر آنا ہے۔ تو یقیناً تم گناہوں سے بچتے رہو گے۔ جب گناہوں سے بچ جاؤ گے تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے دوستو آخرت کی تیاری کرو، وقت کافی ہو رہا، ابھی یہ تقریب ہونی ہے ان لوگوں کی کہ آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو۔ تیاری کیا ہے؟ جو آج ہماری مسجد میں چند نمازی نظر آتے ہیں، ہر جگہ کی مسجد میں یہی حال ہے، حالانکہ جو مسلمان ہے، عاقل و بالغ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ہر ایک پر نماز فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کے اوپر مسجدوں کو آباد رکھو، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد رکھو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پروردگار اس محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے تمام صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، آمین اللہم ربنا آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔